بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ٹویوٹا کمپنی کے فارمر سی ای او جن کا نام ہے اکیو ٹویوڈا، جس کی تصویر آپ کے اسکرین پر چل رہی ہے، یہ کہہ کر دنیا کو حیران کر دیا کہ ٹویوٹا اپنے الیکٹرک وہیکلز کو بنانا فی الفور بند کر رہی ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ تصور کریں دنیا کی انتہائی بڑی کمپنی کے سربراہ کی حیثیت سے، جس کے پاس کئی دہائیوں کا کار انڈسٹری کا تجربہ ہو اور آپ ہر قسم کی ٹرکس جانتے ہوں اور آپ کے پاس دنیا کی وہیکل موبلٹی کا تصور ہو، اس وقت آپ جھجک محسوس نہیں کرتے اپنے خیالات بتاتے ہوئے۔ ٹویوٹا خاموشی سے انویسٹ کر رہا تھا دو گیم چینجنگ ٹیکنالوجیز پر جو کار انڈسٹری میں انقلابی تبدیلیاں لا سکتی تھی۔ پہلا ایک نئے ٹائپ کا انجن تھا جو کہ کسی بھی فیول پر چل سکتا تھا، یعنی گیسولین، ایتھنول اور میتھنول۔ یہ انجن 1000 میل ایک سنگل ٹینک پر مائلیج دے سکتا تھا اور یہ زیادہ ایفیشنٹ اور کلینر بالمقابل کسی بھی عام انجن کے۔ دوسرا تھا ہائیڈروجن فیول سیل ٹیکنالوجی جو الیکٹریسٹی پانی اور ہوا سے بنا سکتا تھا، ماحول کو بغیر خراب کیے۔ یہ دو ٹیکنالوجیز ٹویوٹا کو غیر متنازع لیڈر بنا سکتی تھیں گرین کار مارکیٹ ٹیکنالوجی میں، اور الیکٹرک کاروں کو خاک چٹا سکتی تھی۔ زیادہ تر لوگ اکیو ٹویوٹا کے اس ویژن سے شدید متنفر تھے۔ در حقیقت کچھ لوگ تو غصے سے پاگل ہو رہے تھے، اور اسپیشلی پولیٹیکل لیڈرز جن نے اپنے سارے اسٹیکس جو نا وہ ای وی کی پروڈکشن پر لگا رکھے تھے اور اکیو ٹویوٹا کو ایک خطرہ سمجھتے تھے اور اسے باہر اٹھا کر پھینک دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک خطرناک کمپین اس کے خلاف شروع کی اور اسے فاسل فیول لور اور کلائمیٹ کے خلاف کام کرنے والا ایک ڈائناسور قرار دی۔ انہی لوگوں نے ٹویوٹا بورڈ کو پریشرائز کیا کہ وہ اسے نکال باہر کریں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اکیو ٹویوٹا کی جگہ وہ دوسرا سی ای او لے کر آئے جو ان کی بات مانتا تھا اور مستقبل کو اتنے غور سے نہیں سوچتا۔ اکیو ٹویوٹا کے دشمن نہ صرف پولیٹیشنز تھے بلکہ بڑے بڑے انویسٹرز بھی تھے جو ای وی کمپنیز چلاتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ٹویوٹا جیسی بڑی کمپنی ای وی کے جنون کو ختم کر دے جو وہ لوگوں کو دلوں میں ڈال چکے تھے۔ ان لوگوں کا مقصد ای وی کو چارج کرنے کے لیے الیکٹریسٹی بیچنا تھا جس کے عوض وہ رقوم حاصل کرتے۔ انہوں نے انوائرمنٹلسٹ کو خریدا جو اس کے خلاف گندا کام کر سکیں۔ انہوں نے پیسے دے کر پروٹیسٹ اور بائیکاٹ کی مہم چلائی کہ وہ ای وی بنائیں یا پھر خطیر فائن بھرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے اکیو ٹویوٹا کو ایک برے شخص کے طور پر پیش کیا جو کہ پلینٹ کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بھی ٹویوٹا کے پیچھے لگا دیا کہ وہ بھی اس کمپین کو جو کہ پروپیگنڈا کمپین تھی اس کو ہوا دیں۔ یورپین کمپنیوں نے بھی ٹویوٹا کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا تو وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ ختم کر دیں گے۔ ٹویوٹا نے جواب دیا، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ماساہیکو مائیدا جو کہ ٹویوٹا کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنی ایگزیکٹو جنرل میٹنگ میں ایک دبنگ تقریر کی کہ ایمیشن کو کم کرنے کے لیے ایک سے زیادہ طریقے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ای وی کے خلاف نہیں ہیں پر وہ ہمارے لیے نہیں۔ اس مسئلے میں ان کا ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ ای وی ہر شخص نہیں خرید سکتا کیونکہ وہ بہت مہنگی ہیں اور آسانی سے ملتی بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چارجنگ انفراسٹرکچر ہر جگہ موجود نہیں ہوتا، خاص کر ایک لمبے روڈ ٹرپ پر۔ ای وی میں آگ بھی لگ جاتی ہے اور ای وی میں انتہائی زیادہ ریپیئر ایشوز ہیں۔ مثال کے طور پر ایلون مسک کو لے لیں جو کہ ای وی کی داغ پیل ڈالنے والا شخص ہے اور وہ آج کل زیادہ اور زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ ٹیسلا کی تھرڈ کوارٹر ارننگ ایک تباہی تھی۔ ایلون مسک کو $28 بلین کا نقصان ہوا۔ ٹیسلا نے $138 بلین کا نقصان کیا صرف 48 گھنٹوں میں۔ یہ ٹیسلا کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اکیو ٹویوٹا جو کہ اب ٹویوٹا کا حالیہ چیئرمین ہے، کہا کہ فائنلی لوگ جاگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوور پرائز ای ویز کسٹمرز کی رینج سے باہر ہیں۔ ای ویز کمپنیز مثلاً لوسیڈ نے 30%، جی ایم نے پورے سال کے لیے اور فورڈ نے پروڈکشن روک دی جب ان کو $36,000 فی کار پر نقصان ہوا۔ اسی لیے ای وی کی فروخت نیچے سے نیچے ہوتی جا رہی ہے۔ برانڈ نیو ای ویز پارکنگ لاٹ میں مٹی اور دھول کا شکار ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو خریدار نہیں مل رہا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے سپر ٹف ایمیشن سٹینڈرڈز لاگو کر دیے ہیں تاکہ لوگ ای وی خریدیں۔ یو ایس اے کی گورنمنٹ سن 2030 تک صرف ای ویز کو سڑکوں پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ کنزیومر رپورٹ کے مطابق ای وی 80% پہلے برباد ہو جاتی ہے
پیٹرول کار کی بنسبت۔ ای وی کی ریپیئر کاسٹلی ہے، آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ اگر کسی ای وی کو ایک چھوٹا سا ڈینٹ بھی لگ جائے تو اس کے ریپیئر کے لیے ایک خطیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ان کی بیٹری کا ہے، جو کہ اس طرح لگائی جاتی ہے کہ ان کو دوبارہ کھول کر ریپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ ٹویوٹا نے 2023 کے تھرڈ کوارٹر میں اپنی ای وی پروڈکشن میں 30% کمی کر دی ہے اور ہائبرڈ کارز پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ ٹویوٹا ایک پبلک فرینڈلی کمپنی ہے جو اپنے کسٹمرز کو اچھی اور سستی کاریں دینے پر یقین رکھتی ہے اور ای وی اس سے کوسوں دور ہے۔ ٹویوٹا کی نئی امونیا انجن لائن بہت زبردست ہے جو 800 میل بہت کم خرچ پر چلتی ہے۔ ٹویوٹا کا نیا سی ای او کوجی کو بھی احساس ہوا ہے کہ ای وی کا کوئی خاص مستقبل۔ اب یہ عوام الناس پر ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں اور سوچیں کہ کیا وہ الیکٹرک وہیکل یعنی ای وی لیں یا پھر جو ہے نا وہ ایک نئی ٹیکنالوجی جو کہ عنقریب ٹویوٹا متعارف کرانے والا ہے۔